اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ڈاکٹر شکور حسین سدھو اور سدھو ہومیوپیتھک کلینک میں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہمارا ٹاپک ہے ٹائیفائڈ بخار، ٹائیفائڈ فیورز۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور کس بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کی سمٹمز کیا ہیں، اور اس کے ڈائگنوز کرنے کے طریقے کون کون سے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں جانیں گے کہ کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اور اس کا ہومیوپیتھک علاج کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو ساتھ ہی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، ٹاپک کی طرف۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے ٹائیفائڈ بخار ہے، ٹائیفائڈ فیورز۔ یہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ اکثر ایک سالمونیلا ٹائیفائڈ بیکٹیریا ہے جس کی وجہ سے جس کے انسانی جسم میں داخل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ تقریباً اپنے داخل ہونے کے بعد ایک ہفتے کے اندر اپنی سمٹم ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کے ساتھ اپنی گروتھ بہت جلدی کرتا ہے اور اپنی سمٹمز دینا یعنی علامات دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی علامات میں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ یہ فیورز ہوتا ہے جو 103 سے 104 تک ہوتا ہے، اور یہ صبح ہوتا ہے اور مسلسل سارا دن بڑھتے بڑھتے شام کو اس کو پیک پر پہنچ جاتا ہے، اور یہ 3 یا 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے تک رہتا ہے اور اس کے بعد پھر ڈاؤن ہو جاتا ہے، پھر اگلے دن اسی طرح سسٹم رہتا ہے۔ 3-4 بجے کے بعد اکثر یہ بخار اتر جاتا ہے رات کو۔ اسی طرح یہ پھر بار بار ہوتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ بہت ساری اور بھی علامات ہیں، یعنی کہ سر درد ہوتا ہے، پیٹ درد ہوتا ہے، ویکنس مریض کو ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، اور 15 دن گزرنے کے بعد جب یہ بیکٹیریا انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ڈائریا ہو جاتا ہے۔ ڈائریا یعنی الٹیاں آتی ہیں سبز رنگ کی، اور پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے، انتڑیوں میں درد ہوتا ہے، اور اس سے بہت ساری کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے، یعنی کہ اس سے انسانی جان بھی جا سکتی ہے، اور ٹائیفائڈ بخار سے کسی ایک آدھے عضو کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور ذہنی طور پہ ہیلوسینیشن یہ کا ایک مرض ہے نفسیاتی طور پہ، اس کا بھی شکار ہو جاتا ہے، اور زبان وغیرہ میں تھوتھلاپن یا پھر سماعت کا چلے جانا، یا آنکھوں کی بینائی کا چلے جانا، یا پھر سونگھنے وغیرہ کی حیثیت جسمانی کسی اعضاء پہ ایسا اٹیک کر کے یہ ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ٹائیفائڈ کو مکمل طور پر جانیں اور سمجھیں، اور اس کے ساتھ اس کے ڈائگنوز کریں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈائگنوز کرائیں تاکہ آپ کو بر وقت علاج مل سکے۔ اسی لیے ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں تاکہ آپ گھر میں بھی ڈائگنوز وغیرہ کر سکیں۔ یہ سمٹمز ہی دو جو زیادہ تر مین تھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں ٹائیفائڈ کی، کہ ٹائیفائڈ ان سمٹمز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ یہ بیکٹیریا ہمارے جسم میں یا انسانی جسم میں داخل کیسے ہوتا ہے۔ بیکٹیریا داخل اس وجہ سے ہوتا ہے جو کم پکی ہوئی غذائیں جو تھوڑی سی کچی پکی ہوتی ہیں یا ٹھنڈی ہوتی ہیں ان میں انٹر ہوتا ہے، ان کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے۔ دوسرا ایسا کہ واٹر یا پانی جو ہم پیتے ہیں اس کے ذریعے بھی اگر اس میں شامل ہو جائے تو یہ اس طرح بھی ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور ٹائیفائڈ کا ہمیں شکار کر دیتا ہے۔ اس کے لیے ہومیوپیتھک میڈیسنز جو ٹاپ کی ہیں بہت زبردست افیکٹو ہیں، ہم اس کے لیے کمبینیشن آپ کے ساتھ لائے ہیں، آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بالکل ٹھیک اور صحت مند بنا دیں گی۔ سب سے پہلی میڈیسن ہے ہومیوپیتھ کی بیپٹیشیا۔ بیپٹیشیا کو جب بھی یاد کیا جاتا ہے یہ نظروں میں آتی ہے تو سب سے پہلے اس کا یہی مرض یعنی ٹائیفائڈ ڈاکٹرز کے سامنے آتا ہے کہ ٹائیفائڈ کے مریض کے لیے یہ بیپٹیشیا میڈیسنز دی جاتی ہے یا ادویات دی جاتی ہے ہومیوپیتھی کی۔ اس کو 30 طاقت میں استعمال کرتے ہیں عموماً عام طور پر، اس کو بڑی طاقت میں استعمال نہیں کرتے اور چھوٹی طاقت میں بھی استعمال اس کا نہیں کیا جاتا، 30 طاقت میں ہی اس کو استعمال کریں گے۔ آگے اس کے دوسری میڈیسن ہے جیلسیمیم۔ جیلسیمیم عموماً عام بخاروں میں بھی استعمال ہوتی ہے اور ٹائیفائڈ پہ بھی
میڈیسنس ہے جو بپٹیشیا کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑا زبردست کمبینیشن بناتی ہے اور اس کو ٹائیفائڈ کی جراثیم کو مارنے اور اس کو ختم کرنے اور ٹائیفائڈ کو علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ بھی ہم 30 ہی طاقت میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی میڈیسن جو ہے وہ رسٹاکس ہے۔ رسٹاکس کے لینے سے آپ کو بپٹیشیا سے پیدا ہونے والی تمام پیچیدگیاں اور علامات جو انسانی جسم برداشت نہیں کر سکتا اس کے علاج کرتی ہے۔ یعنی کہ ان تینوں اس کو بھی 30 طاقت میں ہی لیں گے، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ ان تینوں کا ایک ایسا کمبینیشن، ایسا مکسچر، ایک ایسا گروپ بن جاتا ہے جو کہ ٹائیفائڈ بخار کے لیے بہت زیادہ اثر انداز ہو کے افیکٹ کر کے ٹائیفائڈ بخار کو ختم کرتا ہے۔ اس کو لینے کا یہی طریقہ کار ہے کہ اس کے 10 ml تینوں میڈیسن کا لیں، ایک مکسچر بنا لیں۔ اس مکسچر کے 3 سے 5 قطرے آدھے کپ پانی میں، ہاف کپ واٹر میں لے کے ڈال کے اس ڈراپس کو 3 سے 5 ڈراپ کو آپ پی لیں دن میں 3 مرتبہ۔ اس کے ساتھ ایک اور میڈیسن ہے جو کہ 200 کی طاقت میں لینی ہے اور ہفتے بعد لینی ہے، یعنی کہ ہفتے میں ایک دن ایسا رکھ لیں جس دن یہ میڈیسن لینی ہے، کیونکہ یہ تمام میڈیسنز کے ایفیکٹ کو ڈبل کر دیتی ہے۔ یہ ہے پیروجینم۔ پیروجینم میڈیسنز کو آپ 200 میں لیں اور اس کے 3 سے 5 قطرے ہفتے میں ایک دن لے لیں، کیونکہ جس دن یہ میڈیسن لینی ہوگی اس دن یہ تینوں ادویات کو بند کرنا ہوگا۔ یعنی آپ جمعے کے دن لیتے ہیں تو جمعے والے دن پھر اگلے جمعے کو آپ باقی میڈیسنز کو روک دیں گے اور شام کو اس میڈیسنز کے 3 سے 5 قطرے آدھے کپ پانی میں ڈال کر لے لیں۔ اگلے دن یعنی سیٹرڈے سے، فار ایگزامپل آپ جمعے کو لیتے ہیں تو سیٹرڈے سے آپ اس میڈیسنز کو شروع کر دیں گے، اور اگلے فرائیڈے سے یعنی جمعے سے ایک دن پہلے تھرسڈے تک آپ نے لینی ہے، اور اس کے بعد فرائیڈے کو یہ پھر پیروجینم لینی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کمبینیشن جاری رکھیں۔ اگر یہ کمبینیشن 10 ml کا کم پڑ جاتا ہے تو مزید بنا لیں، اور اس طرح یہ ٹائیفائڈ بخار سے آپ مکمل نجات پا جائیں گے۔ آپ کم و بیش 25 سے 30 دن اس کا کورس کریں، انشاءاللہ آپ اس سے بالکل حفاظت صحت یاب ہو جائیں گے۔ اس کے لیے اور ایک بات ضروری رکھیں کہ اس سے آپ عموماً پہلے بچنے کے لیے ویکسینیشن کرائی جاتی ہے ٹائیفائڈ کی۔ ویکسینیشن کروانے کے بعد آپ کچھ عرصہ کے لیے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے آپ کو کسی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔